بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 16 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں اجازت، مصنف محی الدین نواب، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 16۔ میں وہاں ہسپتال میں ملازمت کرتی رہی تھی۔ کیا آپ کے ذریعے یہاں ہسپتال میں ایک نرس کی حیثیت سے ملازمت مل سکتی ہے؟ مل جائے گی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پردیس میں ایک تو مراد آپ کے خوابوں میں رہے، اور آپ کے ذریعے مجھے ملازمت مل جائے تو اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے۔ میں یہ احسانات کبھی نہیں بھولوں گی۔ ڈاکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا، مسٹر کامران، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ کامران نے مونا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا، تم یہاں تنہا رہو گی؟ میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ یہی میرا سوال ہے۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں، لیکن حالات نے ہمیں مجبوری اور بے بسی کی زندگی گزارنا سکھا دیا ہے۔ ہم یوں ہی گزاریں گے۔ یہ تو بڑی مشکل ہے۔ میں تم سے ملنے آؤں گا اور مراد کو معلوم ہوگا تو وہ انتقامی کارروائی کرے گا۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں یہاں نہ آنا۔ ہم ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر لیں گے۔ صفحہ نمبر 175۔ لیکن ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے۔ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا ہے۔ میں وہ بد نصیب ہوں جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو آنے سے منع کر رہی ہوں، اسے ملنے سے روک رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ پہلے وہ ایسی باتوں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی، اب اس حد تک صبر آ گیا تھا کہ بے اختیار آنسو نہیں بہتے تھے۔ آنسوؤں کو ضبط کرنا، دل کو مضبوط کرنا آ گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ اب تک تقدیر نے اتنی رعایت کی تھی کہ انہیں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامنے کا موقع دیتی رہی تھی۔ آج کے بعد یہ موقع بھی ہاتھ سے جا رہا تھا۔ اب شاید کامران اسے دور سے دیکھ سکے گا، اور اگر دشمن بننے والے دوست نے اس کا بھی موقع نہ دیا تو شاید مونا کو صرف سن سکے گا، صرف فون کے ذریعے۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ مونا کا دل اس وقت خوب رونے کو چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو سمجھا رہی تھی۔ آج تک رو کر کیا ملا جواب؟ آج تک رو کر کیا ملا جو اب ملے گا؟ وہ آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کے چند قطروں کو آنچل سے پوچھتے ہوئے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں آئی۔ اس کمرے کے 4 گوشوں میں 4 پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ مونا کے علاوہ وہاں 3 اور ایشیائی عورتیں تھیں۔ انگریز عورتیں شاید اس لیے نہیں تھی کہ مزاج نہیں ملتے ہوں گے۔ کچھ کمروں میں یورپی ممالک کی عورتیں تھیں۔ مونا کی ہم جلیس عورتوں میں سے ایک کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا۔ اس کا نام للی بانو تھا۔ للی بانو کی شادی 1.5 برس پہلے ہوئی تھی۔ تب سے اس کا شوہر اسے یہاں بلانے کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا، درخواستیں دے رہا تھا، اپنے سفارت خانے کے ذریعے بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن ملن کا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ للی بانو اس 1.5 سال کے عرصے میں 2 بار پلیزر ٹرپ کے بہانے یہاں آ چکی تھی۔ وہ 2 ہفتے کے لیے آئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ کچھ دن رہتی پھر چلی جاتی۔ اب وہ تیسری بار آئی تھی اور اچانک آئی تھی۔ کسی نے یہ بری خبر سنائی تھی کہ اس کے شوہر نے لندن میں کسی دوسری عورت سے شادی کر لی ہے۔ صفحہ نمبر 175۔
وہ چپ چاپ اس بات کی تصدیق کرنے آئی تھی، اس لیے ہاسٹل میں آ کر ٹھہری ہوئی تھی۔ للی بانو کے علاوہ اس کمرے میں 2 ہندوستانی عورتیں تھیں، ایک کا تعلق مدراس سے اور دوسری کا دہلی سے تھا۔ دہلی والی مسز لتا پرساد کہلاتی تھی، اسی کے پتی کا نام جانکی پرساد تھا۔ اس کی شادی کو تقریباً 3 برس گزر چکے تھے۔ جانکی پرساد اولاد کی طرف سے مایوس ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ ہندوستان جاتا اور لتا سے ملتا تو یہی کہتا، ہم دونوں میں سے کوئی بانجھ ہے، اسی لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی لتا لندن آتی تھی اور اسے یقین دلاتی تھی کہ بھگوان نے چاہا تو ضرور اس کی گود ہری ہوگی۔ پچھلی بار لتا پرساد جب اپنے پتی سے مل کر ہندوستان واپس گئی تو 2 ماہ بعد پتہ چلا اس کے پاؤں بھاری ہیں اور وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے فوراً ہی خط کے ذریعے خوشخبری اپنے پتی کو سنائی۔ لندن سے جانکی پرساد نے سخت لہجے میں کہا، تم مجھے بیوقوف بنانا چاہتی ہو۔ یہاں آئی تھی تو کچھ نہیں تھا، 2 مہینے کے بعد تم ماں کیسے بن رہی ہو؟ دوسرے کا پاپ میرے سر تھوپنا چاہتی ہو۔ یہ لتا پر اتنا بڑا الزام تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اپنی صفائی پیش کرنے لندن آئی تھی۔ اپنے پتی سے ملاقات کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے اپنی رہائش گاہ بدل دی تھی۔ ملاقات نہیں ہو رہی تھی، بیچاری کو ہاسٹل میں قیام کرنا پڑا تھا۔ مدراس والی مسز شکنتلا پانڈے کہلاتی تھی، وہ اس کمرے میں مونا، للی بانو اور لتا پرساد کے مقابلے میں عمر رسیدہ تھیں۔ ان سب سے زیادہ ذہین اور تجربہ کار تھیں۔ اس نے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا تھا۔ وہاں کے ایک انگریزی اخبار کی مستقل کالم نویس تھیں۔ ان تینوں عورتوں کو حوصلہ دیتی تھی، ہمت ہارنے سے کبھی منزل نہیں ملتی۔ میں امیگریشن کے سخت قوانین کے خلاف جنگ کر رہی ہوں۔ اس جنگ میں تنہا نہیں ہوں۔ ہزاروں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی عورتیں جو ایشیا سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب میرے ساتھ ہیں۔ مونا، آج سے تم بھی میرے ساتھ ہو۔ شکنتلا سے ملنے کے بعد ہی مونا میں حوصلہ پیدا ہوا تھا، اسی لیے اس نے ڈاکٹر جان ہنٹر سے اور کامران سے کہا تھا کہ وہ کچھ عرصے تک ہاسٹل میں رہے گی اور شوہر سے بچھڑ کر رہنے والی عورتوں کی حمایت میں آواز اٹھاتی رہے گی۔ صفحہ نمبر 177۔ شکنتلا کے پتی کا نام رمیش پانڈے تھا۔ وہ ایک اچھا کاروباری تھا لیکن بد کردار تھا۔ شکنتلا جب بھی یہاں آتی تھی تو پانڈے اپنی حرکتوں سے باز آ جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی کتنی تیز ترار ہے، اخبارات میں اس کا نام اچھالے گی۔ وہ دیکھتا رہتا تھا اور اس کے کالم بھی پڑھتا رہتا تھا۔ اس جیسے کتنے ہی پانڈوں کے خلاف وہ سخت الفاظ لکھتی رہتی تھی۔ شکنتلا نے چند کاغذات مونا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم بہت ہی عمدہ لکھ رہی ہو۔ اگر تمہاری تحریر کے یہی تیور رہے تو امیگریشن کے موضوع پر تہلکہ مچا دو گی، لیکن ایک آدھ مضمون لکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر مسلسل لکھنے کا عزم کرو اور اخبارات میں شائع ہوتی رہو تو یقیناً تمہارے دل کی بات عوام سے لے کر حکام تک پہنچے گی۔ مونا نے وہ کاغذات لیے، پھر شکنتلا کا ہاتھ محبت سے تھام کر کہا، دیدی، تم میری حوصلہ افزائی کر رہی ہو۔ میں ضرور لکھوں گی اور لکھتی رہوں گی۔ دعا کرو کہ مجھے یہاں کچھ عرصے تک رہنے کا موقع مل جائے۔ شکنتلا اور دوسری عورتوں نے کہا، ہم سب تمہارے لیے فائٹ کریں گے۔ کون ہے وہ رضا مراد؟ ذرا ہمارے سامنے آئے، ہم اسے نمٹ لیں گے۔ اسی وقت ہاسٹل کی ایک ملازمہ نے آ کر کہا، مسز مونا کامران، تمہارے کامران مرتضی ملنے آئے ہیں۔ مونا خوش ہو گئی کہ اس سے رخصت ہو کر جانے والا رہ نہ سکا، پھر اس سے ملنے آ گیا ہے۔ ملازمہ نے کہا، لیکن عجیب بات ہے، پہلے جو کامران مرتضی آئے تھے وہ کوئی اور تھے اور یہ صاحب بھی آپ کے شوہر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ ایک ہی نام کے کسی دوسرے شوہر سے ملنے جائیں، ہاسٹل کا انچارج آپ سے ضروری باتیں کرنا چاہتی ہے۔
शकुंतला ने कहा, मैं समझ गई, ये रजा मुराद होगा। तुम फिक्र ना करो, मुराद से मिलने जाओ, हम औरतें हॉस्टल के इंचार्ज से मिलने जा रही हैं। हम तुम्हारी तरफ से सफाई पेश करेंगे। सफा नंबर 178। मोना मुलाकात के कमरे में आई। उसे देखते ही मुराद जहरीले अंदाज में मुस्कुराने लगा। वो जवाबन बड़ी मासूमियत, बड़ी मोहब्बत से मुस्कुराने लगी। वो एकदम से बफर कर खड़ा हो गया, मुठ्ठियां भींच कर कहने लगा, तुम मुझे उल्लू बना रही हो? इस तरह मुस्कुराओगी तो क्या मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझे मेरे ही घर में लॉक कर दिया था? मोना ने कहा, दुश्मन को हथियार से मारो तो वो फौरन मर जाता है। उसकी हालत इज़ार पर मुस्कुराओ तो वो झुंझुला कर धीरे धीरे मरता है। अगर तुम धीरे धीरे मरना नहीं चाहते हो तो मेरी मुस्कुराहट को एक दोस्त की नजर से देखो। क्या उस रात तुमने दोस्ती की थी? मैं 2 रातें तुम्हारे घर में रह चुकी हूँ। वहां तुम्हारे इरादे क्या थे, तुम्हारी नीयत क्या थी, ये अपने गिरबान में झांक कर देखो। जो कुछ मैंने किया वो मुनासिब था। मुराद, तुम्हें मेरा एहसान बनना चाहिए। मैंने उन रातों में तुम्हें शैतान बनने से बाज रखा और तुम्हें इंसान बनाए रखा। मेरा नाम मुराद नहीं, कामरान है। क्या तुम्हारे सीने में कामरान का दिल है? क्या तुम्हारे दिमाग में मोहब्बत की वो आला ज़र्फी है जो मुझे तस्खीर कर लेती है? हाँ है। तुम मुझे आजमा कर देखो। मैं तो आजमा रही हूं, तुमने मुझे नहीं आजमाया है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें किस तरह आजमा सकता हूं? इस तरह कि हम दुश्मन की बजाय दोस्त बनकर रहें। वो किस तरह? मुझे यहाँ हॉस्टल में रहने दो। ये ख्याल दिल से निकाल दो कि तुम जोर जबरदस्ती करोगे, मुझे अपनी बीवी साबित करने की कोशिश करोगे तो मैं घबरा जाऊंगी। मैं यहां से वापस चली जाऊंगी, अपने कामरान से नहीं मिलूंगी, लेकिन तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगी। सफा नंबर 179। मैं कितने मजबूत आसाब की औरत हूं ये तुम पिछली 2 रातों में आजमा चुके हो। आराम से बैठो और फैसला करो, हमें क्या करना चाहिए। वो बैठते हुए बोला, क्या करना चाहिए? यही कि हम मियां बीवी एक हो जाएं और हमारे एक होने का सहरा तुम्हारे सर बंधे। मुझे ऐसा सहरा बांधने का शौक नहीं है। दूसरी सूरत में हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं। वो जरा खुश हो गया। मैं दोस्त बनने और बनाने आया हूं। जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ। मैं भूल चुकी हूं। हम नए सिरे से यहां जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन सिर्फ दोस्त की हैसियत से। मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? हमारे दरमियान कामरान नहीं आएगा। तो फिर तुम भी मेरे और कामरान के दरमियान नहीं आओगे। तुम इस पर पाबंदी आयद करोगे, मैं तुम पर पाबंदी आयद करूंगी। दोस्ती करना चाहते हो तो हम तीनों के दरमियान होगी। वो सोचती हुई नजरों से उसे देखने लगा, फिर बोला, मैं ऐसी दोस्ती नहीं करना चाहता जिसकी आड़ में तुम कामरान से मिल सको। मैं नादान नहीं हूं। तुम उसे दोस्त के नाते मिलोगी और उससे बीवी के नाते। वो शौहर होगा, मैं कठ पुतला बनकर रह जाऊंगा। हम तीनों एक दूसरे की मौजूदगी में मिला करेंगे, फिर तो कोई एतराज नहीं होगा ना? कामरान की मौजूदगी में मुझसे मिलोगी तो तुम्हारा दिल उधर लगा रहेगा, मुझसे सही तरह बात नहीं करोगी, पूरी तवज्जो नहीं दे सकोगी। मैं जो कहूंगा उस बात को हूं हूं करके जवाब दोगी।
اور جو بات کہوں گا اسے ٹالتی رہو گی۔ صفحہ نمبر 180۔ میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد 1 گھنٹہ تمہارے ساتھ تفریح کے لیے چلوں گی اور 1 گھنٹہ اس کے ساتھ۔ اس طرح تم تنہائی میں مجھ سے جی بھر کے باتیں کر سکو گے۔ ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں رہے گا۔ اس طرح میں کامران سے تنہائی میں باتیں کروں گی، وہاں درمیان کوئی تیسرا نہیں رہے گا۔ تم سمجھوتا کرنا چاہتے ہو تو بات بنے گی، ورنہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ یہاں سے چلی جاؤں گی اور تم مجھے روک نہیں سکو گے۔ وہ پھر اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ واقعی وہ ضدی ہے۔ وہ ضد کرے گا تو کبھی ہاتھ نہیں آئے گی، محبت سے قائل کرے گا تو شاید کایا پلٹ جائے۔ عورت کا دل پھرنے میں دیر نہیں لگتی، وہ پھر جائے گی۔ ویسے بھی مجھے مرہم کی ضرورت ہے۔ سمینہ نے جو زخم لگایا ہے اسے منہ نہ بھر سکتی ہے۔ یہ بیوی نہ بنے، دوست بن کر ہی رہے تو اطمینان رہے گا کہ یہ میری نہیں ہے تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ سمینہ بے لگام ہو گئی تھی۔ مونا کی لگام میرے ہاتھ میں ہے، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکے گی، میں اسے موقع ہی نہیں دوں گا۔ مراد نے خوب سوچنے اور سمجھنے کے بعد کہا، مجھے منظور ہے، لیکن چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم کامران سے صرف دوست بن کر ملو گی۔ دوسری یہ کہ صرف دن کے وقت ملو گی، اور یہ کہ کسی 4 دیواری میں نہیں، کھلی جگہ ملو گی۔ جتنا وقت مجھے دو گی اتنا ہی وقت اسے دو گی، اس سے زیادہ نہیں ملو گی۔ اس سے زیادہ ملو گی اور میری شرائط کے خلاف عمل کرو گی تو میں دوست نہیں رہوں گا۔ مجھے تمہاری تمام شرائط منظور ہیں۔ اس نے حیرانی سے پہلے مونا کو دیکھا، پھر پوچھا، تعجب ہے تم کامران سے دور رہو گی، تم نے میری شرائط پر ذرا بھی اعتراض نہیں کیا، بخوشی منظور کر رہی ہو۔ بڑی مشکل ہے، خوشی سے کوئی بات منظور کرو تب بھی حیرانی ہوتی ہے۔ شاید تم سوچ رہی ہو یہاں کچھ عرصہ اسی طرح رہ کر کسی وکیل کی خدمات حاصل کر کے ایسا قانونی نقطہ نکال لو جس کے ذریعے مجھ سے نجات مل جائے۔ صفحہ نمبر 181۔ میں تمہارے سوچنے کے انداز کو بدل نہیں سکتی، اتنا سمجھا سکتی ہوں کہ تمہاری موجودہ سوچ ایک دلدل ہے، جتنا میرے خلاف سوچتے جاؤ گے اتنا ہی دھستے چلے جاؤ گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اچھی بات ہے، ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں۔ اس کی روح سے تم ابھی میرے ساتھ تفریح کے لیے چل سکتی ہو، 1 گھنٹہ میرے ساتھ گزار سکتی ہو۔ آج معاملات طے پائے ہیں، ابھی تو میں ٹائم ٹیبل بناؤں گی۔ تم آج شام فون کے ذریعے کل ملاقات کا وقت معلوم کر لینا۔ وہ چونک کر بولا، اوہ، میں تو ٹیلی فون والی بات بھول ہی گیا تھا۔ کامران تم سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتا ہے، جانے تم دونوں کتنی دیر تک باتیں کرتے رہو اور مجھے خبر نہ ہو۔ وہ بڑی تلخی سے مسکراتے ہوئے بولی، مجھے تم پر ترس آتا ہے، اس طرح سوچتے سوچتے بیمار پڑ جاؤ گے۔ اگر مجھے کہاں روکو گے؟ فون کرنے سے نہیں روک سکو گے، تم کتنے پہرے بٹھاؤ گے؟ کہاں پابندیاں عائد کرو گے؟ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنی دماغی اور جسمانی صحت کا خیال رکھو اور اتنی ہی پابندیاں عائد کرو جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے۔ اس سے آگے سوچو گے تو جلتے کڑتے ہوئے زندگی گزارو گے۔ یاد رکھو، اگر میں یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئی تو صرف کامران ہی نہیں، تم بھی میرے لیے تڑپتے رہو گے۔ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جو چیز نگاہوں میں تھی
निगाहों में ही रहती, हमेशा के लिए दूर देश जाकर ओझल ना हो जाती। उस वक्त शकुंतला, लिली बानो, लता प्रसाद और हॉस्टल की इंचार्ज वहां आ गई। इंचार्ज ने कहा, मिस्टर कामरान, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा नाम कामरान है भी या नहीं, लेकिन मिसेस शकुंतला पांडे और इन औरतों के बयानात से पता चल रहा है तो तुम फ्रॉड हस्बैंड हो। मैं चाहती हूँ तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकती हूँ। इतना फ्रॉड करने पे तुम्हें जेल हो सकती है, तुम्हारी शहरियत मनसूख हो सकती है, तुम्हारा कारोबार खत्म हो सकता है। सफा नंबर 182। मुराद ने कहा, मैं जानता हूं मेरा बहुत नुकसान होगा, मैं इससे भी बड़े बड़े नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मूना से दूरी का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इसके लिए मैं तबाह हो जाना पसंद करता हूं। इंचार्ज ने कहा, तो फिर आप बाहर जाकर तबाह हो। आइंदा मैं यहाँ किसी भी शौहर को देखना पसंद नहीं करूंगी, चाहे तुम हो या असली कामरान हो। मूना हॉस्टल से बाहर तुम दोनों से मुलाकात कर सकती है, यहाँ उसकी इजाजत नहीं है। प्लीज आप चले जाएं। मुराद ने मूना को देखा, फिर कहा, मैं शाम को फोन करूंगा, मुझे बता देना कल कहाँ मुलाकात होगी और कब होगी। वो चला गया। शकुंतला ने कहा, बड़ा ही ढीठ है, तुम्हारा पीछा छोड़ना ही नहीं चाहता। मूना ने कहा, दीदी, मैं इसे देखकर परेशान हो जाती हूँ, फिर सोचती हूँ हौसला हारूंगी तो वापस जाना पड़ेगा और मैं कामरान को छोड़कर जाना नहीं चाहती। शकुंतला ने उसके शाने को थपकते हुए कहा, हमारी यही कोशिश होगी कि कोई तुम्हें वापस जाने पर मजबूर ना करे। शाम को रजा मुराद ने फोन के जरिए मालूम किया। उसने जवाब दिया, कल शाम को 4 बजे कोई जगह मुकर्रर करो, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। हॉस्टल के सामने ना आना, मैं अपनी बदनामी नहीं चाहती। जगह का तयन हो गया। उसने फोन रख दिया। जरा देर बाद ही फिर एक फोन आया। उसने अपने कमरे से आकर उसे अटेंड किया। रिसीवर उठाकर पूछा तो दूसरी तरफ से डॉक्टर हंटर कह रहा था, तुम्हें एक नर्स की मुलाजमत मिल सकती है, मैं पता बता रहा हूँ, नोट कर लो। सुबह 10 बजे तक वहां पहुंच जाना, मैं वहां होऊंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। मूना ने इसके बताए हुए पते को नोट किया, फिर उसे बताया कि रजा मुराद आया था और उससे क्या कुछ बातें होती रही थी। तमाम बातें सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा, तुमने बड़ी खूबसूरती से मेरे मरीज को हैंडल किया है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उसे समझा बुझा कर रखो। यूं समझो एक नादान बच्चा अपने कद से कहीं ज्यादा बुलंदी तक उछल रहा है। सफा नंबर 183। लोमड़ी भी इसी तरह उछलती रहती है। वो भी मजबूर होकर कहेगा, अंगूर खट्टे हैं। यूं देखा जाए तो सभी मूना की हिमायत कर रहे थे, सभी अपनी बिसात के तौर मुताबिक उसकी मदद कर रहे थे। अगर इरादे नेक हो, मोहब्बत सच्ची हो तो दुनिया साथ देती है, लेकिन किरदार में जरा भी कमजोरी पैदा हो जाए तो दुनिया के साथ देने के बावजूद काम बिगड़ता चला जाता है। मूना और कामरान की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उन्होंने एक गलत तरीका इख्तियार किया था। सिर्फ बरतानवी कानून के मुहाफिजों को धोखा नहीं दिया था, बल्कि अपने मजहब के खिलाफ भी अपनी बीवी को दूसरे के नाम से मंसूब किया था। अगरचे नाम का सौदा करने और इज्जत का सौदा करने में बड़ा फर्क होता है, ताहम
غلط سودا کوئی سا بھی ہو آخر غلط ہوتا ہے. جو عمل تہذیب کی نفی کرے وہ قابل گرفت ہوتا ہے. اگر گرفت سے بچا رہے تب بھی قدم قدم پر مشکلات کا اور مسائل کا سامنا کرتا رہتا ہے، جیسا کہ وہ دونوں کر رہے تھے. دوسری صبح وہ نئی ملازمت حاصل کرنے کے لیے 8:45 بجے ہاسٹل سے نکلی. وہ ڈاکٹر ہنٹر کے بتائے ہوئے پتے پر 1.25 گھنٹے میں پہنچ سکتی تھی اور فون سے پہلے ہی پہنچ سکتی تھی، لیکن ہاسٹل سے باہر آتے ہی اسے مراد کی کار نظر آئی. وہ دروازہ کھول کر باہر آ رہا تھا، اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. پھر اس نے کہا، کل رات ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تھی، اس سے معلوم ہوا تم ملازمت کے لیے پبلک سروس بلڈنگ کی طرف جاؤ گی. میں بھی ادھر ملٹن کورٹ مارلن کی طرف جا رہا ہوں، آؤ تمہیں چھوڑ دوں گا. مونا نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت 9 بجنے کے لیے 10 منٹ ہیں. اب جتنا بھی وقت گزرے گا میں تمہارے شام کے 1 گھنٹے میں سے اتنا ہی وقت کم کروں گی، کیونکہ تم تنہائی میں مجھ سے ملاقات کر رہے ہو. وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں تو تمہاری مشکل آسان کرنے آیا ہوں. تم آگے جا کر بس اسٹاپ پر کھڑی رہو گی، پھر بس میں بیٹھ کر جاؤ گی، کافی وقت لگے گا. اتنا وقت میرے ساتھ گزارتی چلو. میں نے کہا نا، میں گھڑی دیکھ چکی ہوں، جتنا وقت تمہارے ساتھ گزرے گا وہ مراد نے بات کاٹ کر کہا، ہماری ملاقات کا وقت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کبھی اتفاقاً یا ضرورتاً تو مل سکتے ہیں نا. صفحہ نمبر 184. کامران بھی اتفاقاً یا ضرورتاً مل سکتا ہے، تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ سوچ میں پڑ گیا. پھر اس نے محبت سے التجا کی، دوسرے لفظوں میں خوشامد کی. مونا، خواہ مخواہ ضد کر رہی ہو. اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہیں آرام سے پہنچانا چاہتا ہوں، تو کیا میرے 1 گھنٹے میں سے وقت کاٹ کر میرا نقصان کرو گی؟ جبکہ میں تمہارا نقصان نہیں کر رہا ہوں. اگر تم میری مدد کر رہے ہو تو فاضل اوقات میں کامران بھی میری مدد کر سکتا ہے. وہ بے بسی سے بولا، اچھا، جتنا وقت ابھی میرے ساتھ گزارو گی اتنا ہی فاضل وقت تم کامران کو دے سکتی ہو. ہاں، یہ انصاف کی بات ہے. میں دل سے مجبور ہوں. تمہارے پاس آ کر تم سے جی بھر کر باتیں کیے بغیر دور نہیں جا سکتا. جاؤں گا تو شام تک بے چین رہوں گا. آؤ میرے ساتھ بیٹھ چلو. اس نے کار کا دروازہ کھول دیا. وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، ایک بات یاد رکھو، میں نے تمہیں 4 بجے کا وقت دیا ہے. 4 سے 5 بجے تک تمہارے ساتھ رہوں گی. ٹھیک 5:10 پر کامران سے ملاقات ہوگی. مجھے 6:10 پر اس سے رخصت ہونا چاہیے، لیکن تمہارے ساتھ گزارا ہوا یہ فاضل وقت اسے دیا جائے گا. یہاں 5 بجے سے ہی شام کے سائے پھیلنے لگتے ہیں. 6 بجے کے بعد رات ہونے لگتی ہے. شکایت نہ کرنا کہ میں رات کو اس کے ساتھ رہی. وہ الجھن میں پڑ گیا. یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اندھیرا ہونے کے بعد وہ کامران سے ملے. اس نے کہا، تم مجھ سے دوستی کے بجائے دشمنی کر رہی ہو، مجھے پریشان کر رہی ہو. پریشان تو تم نے کیا ہے. جو معاملات طے ہو گئے تھے اس کے خلاف ملنے چلے آئے. صفحہ نمبر 185. اچھا، یوں کرو، جتنا وقت ابھی میرے ساتھ گزرے یہ وقت کل دن کو کسی وقت کامران کے ساتھ گزار لینا. نہیں، آج کا حساب آج کے کھاتے میں جائے گا. جب دوستی اور محبت میں حساب کتاب شروع ہو چکا ہے تو پھر ہمیں اس کا پابند رہنا چاہیے. وہ غصے سے تلملا کر بولا، جاؤ،
بس میں چلی جاؤ، میں کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم 6 بجے کے بعد کامران سے ملو۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا اسٹیئرنگ سیٹ پر پہنچا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا اس کی نظروں سے دور چلا گیا۔ پارٹ 15 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب اجازت کا بقیہ حصہ پارٹ 16 کا سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔